اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے صلوات سارے صاحبان بلند آواز محمد وآلہ۔ اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں اللہ سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں اللہ وہ دعائیں مستجاب فرمائے۔ یہ ایک دعا میرے لیے جو حکم ہے، مومن کوئی نوجوان بیرون ملک ویزا کے لیے پریشان ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے، اور جو مسافرت میں بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کو اللہ مستحکم فرمائے اور ہمارے وارث کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات کی عبادت بلند آواز سے سارے صحابہ۔ اجازت ہے میں چند منٹ رحمت سماعت دے سکتا۔ صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ دامن وقت میں طویل یا تفصیلی مجلس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ بعد میں ماتمداری ہے اور میرے بعد پڑھنے والے میرے ذاکر بھائی جناب امداد ابو ذری وہ کافی دیر سے منتظر ہیں، اور میرا خیال ہے ویسے بھی مولوی پہ مولوی کوئی اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن شیڈول اس طرح کا بن گیا۔ جی آپ جی جو آپ کو جی بسم اللہ زحمت سماعت یہ میں دے رہا ہوں۔ آیہ مجیدہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کا تعلق ذات رسالت مواب سے ہے۔ اب اولاد محمد کی مجلسوں میں ہم جب نبی کی آیت پڑھتے ہیں تو بندے حیران ہوتے ہیں کہ جی شیعوں کی سمجھ نہیں آتی، کرتے علی علی ہے، آیت نبی کی پڑھتے ہیں، وہ اسی لیے تو ہم علی علی کرتے ہیں، ہم تو اس علی سے واقف ہی نہیں تھے۔ تھوڑی زحمت فرمائے، لمبی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم تو اس علی سے واقف ہی نہیں تھے، ہم تو اس علی کو جانتے ہی نہیں تھے۔ لوگوں نے گلی گلی محلے محلے میں غلط فہمی ذہنوں میں بٹھا دی ہے کہ شیعہ صرف علی علی کرتے ہیں، انہیں کیا پتا نبی کیا ہے۔ بھائی انہیں کیا پتا نبی کیا ہے، یہ سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ ہم تو جسے مانتے ہیں نبی کی وجہ سے مانتے ہیں۔ کچھ مجمع کی تائید چاہیے، آپ باخبر چہرے میرے سامنے، ہم تو جسے مانتے ہیں نبی کی وجہ سے۔ میری بات پہ یقین نہیں آتا، میں زندہ دلیل قبلہ مولانا منیر رضوی بھائی میرے وہ بھی موجود ہیں، ہم جسے مانتے ہیں نبی کی وجہ سے مانتے ہیں، اور زندہ دلیل میں یہ دے رہا ہوں، ہم اپنی مجلسوں میں انہی کی بات کرتے ہیں جن کی باتیں محمد نے کی تھیں، جن کی بات محمد نے نہیں کی ہم نے آج تک نہیں کی۔ متوجہ لاہور والوں زحمت فرمایا، آپ زندہ و سلامت رہے۔ ہم جی بسم اللہ آپ جی ہیں جی، ہم انہی کی باتیں کرتے ہیں جن کی بات نبی نے کی تھی، جن کا ذکر نبی نے کیا تھا، جن کا تذکرہ نبی نے کیا تھا۔ ہماری منزل نبی ہے، ہمارا مقصد نبی ہے، ہم جسے عزت دیتے ہیں نبی کی وجہ سے دیتے ہیں۔ پر دنیا ایک غلط فہمی ذہنوں میں بٹھائے پھر رہی ہے کہ جی شیعہ انہیں کہا جاتا ہے جو صحابہ کرام کو عزت نہیں دیتے۔ میں ممبر پہ اعلان کروں، محض غلط فہمی ہے۔ صحابہ کرام کو عزت ملی ہے، ہم کون ہوتے ہیں نہ دینے والے، لیکن یہ بات طے ہے کہ صحابہ کو عزت ملی محمد کی چوکھٹ پہ آ کے۔ نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ صحابہ کرام شاہ جی رضی اللہ ہے، رضوان اللہ ہے، لیکن حضور کے دروازے پہ آنے سے پہلے نہ رضی اللہ تھے نہ رحمت اللہ تھے۔ تو جن کے دروازے پہ آ کے بندہ رضی اللہ بنے وہ دروازے والے رضی اللہ نہیں ہوتے۔ وقت نہیں ہے، خدا را رحمت فرمائیے گا۔ جن کے دروازے پہ بندے آ کے رضی اللہ بن جائیں وہ گھر والے رضی اللہ نہیں ہے۔
میرا خیال ہے میں وضاحت اور کیا کروں گا. جن کے دروازے پہ آ کے رضی اللہ ہونے کی ڈگری مل جائے ان گھر والوں کو رضی اللہ نہیں کہنا. میں پوری ذمہ داری سے ٹاؤن شپ کی اس مرکزی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں, بہت مقام ہے صحابہ کرام کا, اور شاید دنیا ہم سے زیادہ مانتی ہے صحابہ نبی کی. ہم بھی جننے جوگے ہیں, عزت کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو ہماری بات پہ شاید یقین ہی نہیں آتا اور چاہتے ہیں کہ ہماری طرح مانا جائے. میں ممبر پہ تسلیم کر رہا ہوں, شاید ہم آپ کی طرح نہ مان سکیں, لیکن آپ جو بہت صحابیوں کو مانتے ہو کہ اس پوزیشن میں ہو کہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ سکو یا حضرت عمر کو علیہ السلام کہہ سکو. لاہور والوں چپ رہو گے, مجھے دکھ رہے گا. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, جیسے صحابیوں کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا, ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہا. آپ جیئے زندہ و سلامت رہے میرے. بہت شکریہ سر. طویل کیونکہ گفتگو نہیں کرنی چاہتا, آپ کی سوچوں سے بھی جلدی مجھے گفتگو چند منٹ ہے, بہت جلدی بات میں مکمل کر رہا ہوں. جیسے صحابہ کرام کو رضی اللہ تو کہا جاتا ہے, لیکن علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح اولاد محمد کو, اصل صورتحال ہے میرے ملک میں اتنے مذہب نہیں جتنے چینل ہیں. ٹی وی کے چینل کی بات کر رہا ہوں, میڈیا آپ کے سامنے ہے. اور بڑی عجیب صورتحال ہے, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اور شاید باریک ذہن بندے لطف لیں اس بات کا کہ جو مولوی مولانا ساری زندگی کہتے تھے نا فوٹو کھنچوانا حرام ہے, اب ٹی وی سے نکلتے ہی نہیں. جی بسم اللہ, مطلب میں حادثاتی, جی بسم اللہ, یا علی یا علی, میں مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اچانک بات, مطلب میں کہہ رہا ہوں نہیں, میں باقاعدگی ہے ہوش و حواس بول رہا ہوں. اور پھر ویڈیو کیمرہ تو مکرنے بھی نہیں دیتا. میں تو مجلسوں میں دعا مانگتا ہوں, اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم آنا ہی تھا تو غدیر ہی پہ آ جاتا. آج ولایت علی تو لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی. رانا صاحب مجھے زمانے کی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو مطلب یہ ایک ذہن بنا دیا گیا ہے کہ جی شیعہ اذان میں, کلمے میں, ایمان میں, اسلام میں ہر جگہ علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں. شیعوں کی سمجھ نہیں آتی آخر انہیں حاصل کیا ہوتا ہے. بھائی میرے بات یہ نہیں ہے کہ ہم علی کی ولایت کی بات کرتے ہیں, بیسک ولایت ہے. آپ اگر انکار کرنے کی پوزیشن میں ہے تو کر دیں. ہاں بچے کی بات ذرا سمجھے, بیسک ولایت کا انکار کرنے والوں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ولایت کا انکار کریں. مگر قرآن کو کہاں لے جائیں گے, انما ولیکم اللہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے. اگر ولایت کی حیثیت ہی کوئی نہیں, یہ اللہ مسندوں سے اتر اتر کے ولی کیوں بنتا پھر رہا ہے؟ وہ توحید والی مسند تو پہلے اس کے پاس ہے, اور توحید والی مسند پہ بیٹھ کے فخریہ کہہ رہے اللہ تمہارا ولی ہے. اب اگر ولایت جناب صرف علی کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں پھر آپ کو توحید سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے. اور توحید سے آپ ہاتھ اس لیے نہیں دھو سکتے کہ آپ کا سارا سسٹم جو ہے وہ چالی توحید کی وجہ سے رہا. ہاں ساری چالاکیاں توحید کے سہارے. طلبہ و طالبات گواہی دیں گے, خدا کی قسم اسلامیات اور دینیات کا نام کالجوں یونیورسٹیوں میں بہت لیا جاتا ہے. اور میں آج ٹاؤن شپ کی مولانا کی موجودگی میں, اور جید چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے, شاید میرا خیال ہے یہ چیزیں کچھ سالوں بعد آپ کو پتہ چلے گا جو ڈرامے اس ملک میں ہو رہے ہیں. آپ کے اس ملک میں پنجاب کی سلیبس میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں جو اس دفعہ نئی کتابیں اسلامیات کے نام سے دی جا رہی ہیں, اس میٹر میں محمد و آل محمد کی توہین کی جا رہی ہے. میری قوم کے قائدین سے اپیل ہے کہ آپ اس طرف دھیان دیں. یہ بہت پرانی سازش ہے, جیسے صدیوں پہلے یہ ڈرامے
اور آج تک ہماری جان لوگ کھاتے ہیں. اس کتاب میں یہ لکھے, اس میں یہ لکھے 2 سال کا بچہ جائے گا, 5 سال کا ہو جائے گا اسکول میں, جب وہ سلیبس پڑھے گا تو جب وہ شعور کی زندگی میں آئے گا تو آپ اسے بے شک لاکھ سمجھائیں, لیکن وہ بچہ کہے گا کہ جی ہمارے سلیبس میں یہ ہے. میں بڑی منت کر رہا ہوں, ہم سے عزت کرواؤ, لیکن عزت جس کی بھی کروانی ہے آل محمد کی نوکری میں کروانی ہے. مجھے تائید چاہیے, بچوں کی تائید چاہیے. اور اگر آپ یہ سوچیں گے کہ کسی کا قد بڑھانے کے لیے آپ اس کی آل محمد سے رشتہ داریاں جتلاتے پھریں گے کہ جی اس کا آل محمد سے یہ رشتہ ہے, صحابیوں کا کام ہے محمد و آل محمد کی نوکری میں رہنا, غلامی میں رہنا. یہ وہ گھر ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے اگر محمد کے صحن میں آتے ہو تو اس گھر کے برتنوں کی طرف بھی نہ دیکھا کر. ہاں مولانا تائید فرمائیں گے. مجھے آپ کی تائید چاہیے. کیا یہ حکم ربی نہیں ہے؟ کیا یہ قرآنی آیت نہیں ہے کہ محمد کے گھر کے برتنوں کو بھی نہیں دیکھنا تم نے, اور پھر تم رشتہ داریاں گنواؤ گے کہ جی اس کی اس سے یہ رشتہ داری ہے؟ اگر تم نے آل محمد سے رشتہ داریاں جتلانی ہے اور لوگوں کو دامادی کے اور محمد و آل محمد سے نسبتیں دلوا کے معاذاللہ داماد بناتے پھر رہے ہو, تو بیٹی والوں کا حق ہوتا ہے کہ داماد سے اس کے باپ کا پتہ پوچھ سکتے ہیں. آل محمد کے ممبر کی تہذیب ہے, میں آگے نہیں بڑھوں گا, لیکن جو جس کا مقام ہے اسے وہیں تک رکھو. ہم عزت کرتے ہیں تو عزت صحابہ کرام جب کہہ دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کافی ہے. الزام میری قوم پہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے, ڈرامے خود کر رہے ہو. ہمارا کوئی مولوی, کوئی ماتمی, کوئی ذاکر, کوئی خطیب شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. نہیں مجھے تائید, آپ تائید کریں گے تو میں بات کروں گا. شاہ جی پنڈ مسلمانوں کا ہو, آپ تو سٹی ایریاز میں رہتے ہیں, لیکن ہم کیونکہ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں, آپ میں سے کوئی بندہ تائید فرمائے گا. کئی پنڈ ایسے ہوتے ہیں جہاں پورا پنڈ جو ہے وہ ہمارے مہربانوں کا ہوتا ہے, اور پورے پنڈ میں کچا گھر ہوتا ہے جس میں سخی عباس کا علم نظر آتا ہے. دنیا نے تجربہ کر کے دیکھا, اس گھر کے حقے پانی بند ہو گئے, لیکن اس گھر والوں نے یزید کو رضی اللہ نہیں کہا. بندے پھر بھی کہتے ہیں شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. اور شیعوں کا ذہن ہی نہیں مانتا کہ جن گلیوں میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو, وہیں پہ یزید بھی رضی اللہ بن جائے. اور دنیا نیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے, غیر مسلموں نے یہ چیزیں تیری آبزرویشنیں لگی ہوئی ہیں ان کی, اگر انہوں نے سن لیا کہ مولوی مسلمانوں کے کہہ رہے ہیں یزید رضی اللہ, تو گنجائش موجود ہے غیر مسلموں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ سکتی ہے کہ شاید مسلمانوں کے رضی اللہ اسی طرح کے ہوتے تھے. بولو میرے ساتھ, زحمت فرمائے, زحمت فرمائے, میں کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں. لہذا میں دعوت فکر دے رہا ہوں, 4 شیعوں کی ضد میں مقام صحابہ پر بات نہ کرو. یہ سب شیعوں کی ضد میں ہو رہا ہے کہ جی کیونکہ شیعہ جو ہیں وہ حسینیت زندہ باد کہتے ہیں, یزیدیت مرد آباد کہتے ہیں, ہم نے یزید کا دفاع کرنا. میری جان, ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے. میرے وطن کے پانیوں کا اثر ہے کہ بندے ضد فیشن سمجھ کے کرتے, لیکن باخدا مجھے بعض دفعہ اپنے مہربانوں پہ ترس آتا ہے. ضد کرتے 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 ایک جگہ آگے مک جاتے ہیں, ختم, ڈیڈ ہو جاتے ہیں. جب مومن اسپیکر پہ کہتے ہیں نا اللہ ہمارے مرنے والے کو امام حسین کے قدموں میں جگہ دینا, اب ضد میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمارے مرنے والے کو یزید کے قدم. بولو یار, زحمت فرماؤ, وقت تمام ہو رہا ہے میرے بھائی. جب یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ ہمارے مرنے والے کو یزید کے قدموں میں جا کے دینا, یہ تو کہہ نہیں سکتے, اسپیکر پہ بھی نہیں کہہ سکتے, یو پی ایس پہ ساؤنڈ پہ بھی نہیں کہہ سکتے, دکان کے تھڑے پہ بھی نہیں کہہ سکتے, خدا کی قسم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے مرنے والے کو یزید کے پہلو میں جگہ دینا. یہ دعا کے ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ نہیں سکتے. جب کہہ نہیں سکتے پھر کہتے پتہ کیا ہے, دعا تو اسلام میں ہوتی نہیں, دعا تو پہنچتی نہیں,
دعا تو کرنی نہیں چاہیے بھائی، تیری اس لیے نہیں پہنچتی کہ تو دعا کر ہی نہیں رہا. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے مرنے والوں کے لیے جب دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ ذکر کا صدقہ ہمارے مرنے والوں کو قرب اہل بیت میں جگہ دینا. اب بندے کہتے ہیں جی دعا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ مردوں کو ان چیزوں کا ثواب نہیں ہوتا. مرنے والا مر جاتا ہے، رستے بند ہو جاتے ہیں، گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کہ کچھ پہنچے. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، بات میں کروز کر لوں. اگر مرنے والوں کو کچھ پہنچنے کی گنجائش نہیں ہوتی تو پھر یہ کیوں مسئلہ سناتے پھرتے ہو گلیوں میں؟ مرنے والوں کو رونا نہیں چاہیے. اگر مرنے والوں کو رویا جائے نا تو انہیں عذاب پہنچتا ہے. رانا صاحب آپ تو بول پڑے، میری بات پہ دھیان. جی بسم اللہ. ماشاءاللہ آج مجمع راجپوت چھائے ہوئے نے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. فیصل خیر ہے، ادھر دیکھتا ہوں رانے، ادھر دیکھتا ہوں رانے. آپ جی زندہ و سلامت رہا. جی جی بسم اللہ. میں تو آج دے میں من گیا حاضر ناظر ہو. آج دیہڑی دا میں جتھے بھی گیا علمداروں سے مجلس سے متوجہ ہے سرکار. آپ بات لمبی نہیں کر رہا ہوں کہ جی مرنے والے کو رونا نہیں چاہیے کیونکہ اگر مرنے والے کو رویا جائے اسے عذاب پہنچتا. دعا مانگو ثواب نہیں پہنچتا، رو پڑھو عذاب پہنچتا ہے. مولویوں کے پاس سوچنے کے وقت ہی نہیں ہے. قبر ون وے ٹریفک ہے. جہاں عذاب پہنچتا ہے. تھکے ہارے میرے سید حج ذاکراں 2-2 گھنٹے پڑھ کے سید بخاری نو تھکا دیتے. اب ڈیوٹی ہے نا، مطلب شاہ جی کی ڈیوٹی تو ساؤنڈ والے تک چلنی ہے. لیکن اب تو آخری مرحلے میں بات ہے. لیکن میں پورا احساس کرنے والا بندہ ہوں. مجمع کا بھی احساس ہے، بانیان کا بھی احساس ہے، ماتمیوں کا بھی احساس ہے، اور ناظم ممبر تو میرے ویسے ہی بزرگ ہیں. میں بات لمبی نہ کروں. رونے کا عذاب پہنچتا ہے، دعا کا ثواب نہیں پہنچتا. یہ کیا فلسفہ ہے؟ جس قبر میں رونے کا عذاب پہنچاتے ہو اگر فاتحہ کا ثواب چلا جائے جناب کا نقصان کیا ہے؟ کیوں؟ مطلب ایک خامخواہ اپنے حالات کو کشیدہ کرنے کے لیے، ایک فرق مسلمانوں میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے کہ جناب یہ شیعہ سنی ہے، یہ دعا چہلم فاتحہ کل درود یہ کرتے ہیں. ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں مانی جاتی. ہم دعا فاتحہ کے قائل، مرنے والے کے متعلقہ جتنے کام ہیں جی ہم نہیں مانتے. کل نہیں مانتے، 10واں نہیں مانتے، 40واں نہیں مانتے، فاتحہ نہیں مانتے، اصالہ ثواب نہیں. اور مرنے والے کے جب سارے کام ہی نہیں مانتے تو دفنانے کا تکلف بھی چھوڑو. میں ماشاءاللہ بڑا زیرک مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. بات کو میں پلاننگ کے تحت نہیں کر رہا ہوں، بات سے بات آئی ہے تو میں کہتا ہوں تاکہ یہ نئی نسل تک بات پہنچے، اور اگر بچوں کو کہیں بات کرنا پڑ جائے تو بچے کر سکے. قرآن مجید میں سورہ یاسین میں قبلہ رضی صاحب موجود ہیں، اللہ نے یہ واضح طور پہ کہہ دی ہے. خدا فرماتا ہے نکتب ما قدموا، جو تم آگے بھجواتے ہو ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں. جو تم پیچھے چھوڑ کے میری بارگاہ میں آتے ہو ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں. جو آگے بھجوایا جاتا ہے اسے اعمال کہتے ہیں. نماز پڑھی یہ عمل میں چلی گئی، روزہ رکھا یہ عمل میں چلا گیا، حج فرض کیا یہ عمل میں چلا گیا، عمرے زیارتیں بجا لائے یہ عمل میں چلا گیا، واجبات پہ آپ نے عمل کیا یہ اعمال میں چلا گیا. اللہ فرماتے ہیں ہم یہ بھی لکھ رہے ہیں جو تم آگے بھجوا رہے ہو ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں. بندہ تو مر گیا ہے، یہ بعد میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے وارث کیا کرتے ہیں
اس کی چھوڑی ہوئی دولت سے کام کیا لیا جاتا ہے. اور لاہور والوں چپ رہو گے, مجھے دکھ رہے گا جنہیں اشارے ثواب کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا. اگر یہ فکر آپ کے ذہن میں آ گیا, کہیں نہ کہیں ایک بات آپ کے کام آ جائے گی. اگر مرنے والوں کو عذاب یا ثواب نہ پہنچتا ہوتا, اگر مرنے والوں کو عذاب یا ثواب نہ پہنچتا ہوتا, اگر مرنے والوں کو عذاب یا ثواب نہ پہنچتا ہوتا, ہر مرنے والے کی جنت جہنم کا فیصلہ قبر کی پہلی رات میں کر دیا جاتا, یہ قیامت کا دن مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. آپ جیئے زندہ و سلامت رہے آپ. جی بسم اللہ سرکار, آپ جیئے جی میرے بھائی. یہ قیامت کا دن مقرر کرنا یہ گنجائش ہے. لہذا میں آل محمد کے ذکر کے صدقے جتنے حاضرین و حاضرات ہیں, بانیان کے مرحومین ہیں یا سامعین و سامعات کے مرحومین ہیں, اللہ آل محمد کے قرب میں آپ کو جگہ عطا فرمائے. اور بخدا زندگی میں کبھی بھی اپنے مرحومین کو بھولا نہ کرو. یہ مجھے ضیاء الحق کے دور میں جیل جانے کا تجربہ ہوا. جی واقعی مجھے یہ فخر ہے کہ جی مارشاء اللہ کے خلاف تقریر کی اور امن خراب کیا. مجلس میں ایک پرچہ ہو گیا اور اس میں مجھے 1 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی. بسم اللہ, چنگے ٹائم آئے ہو جدو میں قید دیاں گلاں پہ کر. جی بسم اللہ سرکار, آپ جی نہیں وہ نہیں, میں ایسی بات نہیں ہے. امداد میرے بھائی, اور اب لمبی بات نہیں کر رہا ہوں. بیٹھک جگہ اسی پہلے اندر رونے پہ روندے سا, اوپر سے میں بھی لمبا پڑھوں گا تو میرا خیال اچھی بات نہیں ہے, لہذا بات میں کلوز کر رہا ہوں. تو ضیاء الحق کے دور میں گجرانوالہ ڈسٹرکٹ جیل جو ہے, اب سینٹرل جیل ہے یا کیا بلا ہے, رانا صاحب مجھے جانے کا اتفاق ہوا. ماشاءاللہ برادریوں والے بندے ہو تو پنجاب کا ایک مزاج ہے کہ مطلب کئی بندے انہوں تجربہ ہے, میں کوئی ایڈی اوپری گل نہیں پیا کرتا کہ بندے مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں اچھا جیل سے جانے والے بندے کیویں دے ہوندے. مطلب یہ ظاہر ہے آپ نے یا کسی سے ملے ہوں گے یا کوئی نہ کوئی بات سنی ہوگی. لو چپ رہو گے, مجھے افسوس ہوگا. خدا کی قسم جیل جا کے مجھے احساس ہوا کہ وہ قیدی فخر کرتا ہے دوسرے قیدیوں پہ جس کی ملاقاتیں آتی رہتی ہیں. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. متوجہ صاحبان گرامی قدر, رانا صاحبان جیتا جاگتا مجمع, خدا کی قسم موت کا فلسفہ بھی یہی ہے. وہ مردے دوسرے مردوں پہ فخر کرتے ہیں جن کی جمعراتیں آتی رہتی ہیں. ہائے ہائے ہائے, آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہے میرے. خدا را معاشرتی اصلاح کی طرف دھیان دو. ہر وقت ہمیں فرقے لے کے میرے مذہب میں نفرتیں تقسیم نہ کرتے پھرو. ہم شیعہ مسکین غریب ماڑے چنگے جیسے بھی ہیں نا, ہم جو کچھ کرتے ہیں قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہیں. یہ کو میں مطلب کچھ چیلنج نہیں کر رہا ہوں, مطلب میرا ایک مزاج ہے, میں الجھتا نہیں ہوں اور گلا بھی میرا انہیں جو گئی ہے میں ہولی گل کر, لیکن بات پورے یقین سے کر رہا ہوں, بات پورے اعتماد سے کر رہا ہوں. منت کر رہا ہوں کہ خدا توحید پہ فخر پورا کیا کرو. توحید پہ تقریر کر رہے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے پورے ملک جی 5-7 بندے اللہ نو مندے نے, باقی سارا جہان اللہ کے مخالفوں کا. قسم بخدا گفتگو ایسی کریں گے, عقیدہ توحید سیمینار, اور توحید کو خطرہ کہاں سے ہے؟ مطلب آپ کیا اس ملک پاکستان کی نسلوں کو آپ کیا پیغام دیتے پھر رہے ہیں؟ کون منکر ہے توحید کا پاکستان میں؟ توحید کا منکر تو عیسائی بھی نہیں ہے. ہاں ان میں بھی پینل گروپ موجود ہے, ہماری پادریوں سے گفتگو ہوتی رہتی ہے اس موضوع پہ. عیسائیوں میں بھی وہ ہے جو تثلیث کی بات نہیں کر رہے, وہ اللہ کو وحدہ لا شریک تک بنا سمجھتے پھر رہے ہیں. آپ مطلب کیا چاہتے ہیں جی؟ شیعوں کا کلمہ محمد رسول اللہ کے علیحدہ, اس طرف نکلوں گا بات اور لمبی ہو جائے گی. میں آخری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اگر آپ نے توحید کو بھی سمجھنا ہے یا آپ مخلص ہو کے توحید تک جانا چاہتے ہیں, میں شارٹ کٹ روٹ بتا رہا ہوں. وایا علی کا اختیار کر لو, پیٹرول بھی بچے گا, ٹائم بھی بچے گا. نہیں آپ نے نہیں سمجھنا تو ایبٹ آباد والوں نے سمجھنا, تو زحمت فرمائے تھوڑا. بالکل آخری بات, اور میں امداد بھائی کو ممبر دے رہا ہوں, ٹائم دے رہا ہوں. توحید کو اگر سمجھنا ہے
تو خدا کی قسم روٹ علی والا اختیار کرو، کیونکہ کائنات کے جتنے رہبر ہیں لٹریری مجمع میرے سامنے ہے، اور ماشاءاللہ پیشانیوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ صاحبان مطالعہ موجود ہے، اور پھر برزو علماء کو سننے والے چہرے بھی بیٹھے ہوئے، جس لہجے میں توحید کی بات علی کرتا ہے، شاہ جی کوئی اور ہمیں کرتا نظر ہی نہیں آتا۔ یہ علی ہے جو اس حیثیت میں ہے، جو اللہ سے کہتا ہے میں تجھے سجدے تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، زحمت فرمائے لاہور والوں بولو میرے ساتھ، جیتا جاگتا مجمع حسینیوں کا موجود ہے، نوجوان نسل کے ذہنوں میں یہ بات یقیناً ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، اور فخر کیا کرو کہ تمہیں مرشد علی اللہ نے مندروں سے نہیں دیا۔ نہیں وضاحت نہیں کروں گا، رولے پہلے ہی بڑے جے، یہ واحد ہیرو ہے جو اللہ اپنے گھر سے دے رہے، اور اللہ کے گھر میں آنے والا ہی کہہ سکتا ہے، ہر بندے کی فرینکنس نہیں ہوتی، لیکن علی کہہ رہے میں تجھے سجدے تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا۔ چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا، جنت کا لالچ اس علی نے کیا کرنا ہے، جنت اس کے نوکر بیچا کرتے تھے۔ کیا آپ کے ذہن میں حضرت بہلول کا نام نہیں ہے؟ اور بخدا گجرات میں امداد حسین ابو ذری میرے بھائی، مولانا منیر رضوی صاحب اور دیگر سارے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان مومنوں کے رزق میں برکت دے۔ گجرات کے ساتھ ایک سیدوں کی بستی ہے، وہ ایک بہت بڑا کمپلیکس بلڈنگ علی ولی اللہ کمپلیکس بنا رہے ہیں، اور اس میں یہ میٹرک کیفے بی اے کا ایک کالج بھی بنا رہے ہیں، اور جس کالج کا نام انہوں نے رکھا ہے بہلول کالج۔ یعنی سید زادے پیغام دے رہے ہیں کہ اگر مستقبل میں بچوں کو دانائی سکھانا چاہتے ہو تو بہلول کو پڑھو۔ اور میری قوم کے مطلب کئی وہ لوگ ہیں جو ذاکروں سے قصیدے حضرت بہلول کے سن کے نا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ذاکراں دا وکھرا بہلول ہے، اور بہلول کو پڑھنا مطلب جی بسم اللہ زحمت ہی نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ذاکراں دا موضوع ہے۔ حضرت بہلول کی ہسٹری پڑھو، خدا کی قسم اتنا حاضر ناظر دماغ کا بندہ۔ ایک مولوی بہلول کے گلے پڑ کے کہنے لگا جنہیں تو نہیں مانتا نا ان کے بارے میں بھی حدیثیں ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کو داد دینے کو دل چاہ رہا ہے۔ اس بندے نے کیا کہا، بہلول سے گلجو پہ گیا، اوے جنہیں تو نہیں مانتا ان کے بارے میں بھی نبی پاک کی حدیث ہے۔ تو نے کبھی مڑ کے دیکھے؟ بس ایک ہی دروازے کی نوکری پہ لگے ہوئے ہو، جنہیں تو نہیں مانتا ان کے بارے میں بھی حدیث۔ بہلول نے کہا کون سی حدیث ہے؟ اس نے کہا ان کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ پوری دنیا کے عمل ایک پلڑے میں ہوں گے اور ان بزرگوں کے عمل ایک پلڑے میں ہوں گے، دنیا جہاں کے عملوں والا پلڑا ہلکا ہوگا اٹھ جائے گا، لیکن ان والا پلڑا اٹھے گا نہیں، اتنا وزنی ہوگا۔ بہلول نے حدیث سن کے کہا یہ حدیث صحیح ہے تے ترکڑی صحیح نہیں۔ زحمت فرمائے بولے میرے ساتھ، آخری لمحات میں مجلس آپ جی سرکار، آپ زندہ و سلامت رہے میرے بات، مشترکہ جواب دیں گے، سارے جواب دیں گے جی بسم اللہ سرکار۔ متوجہ ہے بات بڑی جلدی اب میں کر رہا ہوں۔ حضرت بہلول خدا میری منت ہے، بہلول کا لٹریچر جو ہے نا آپ اس کی طرح آپ ٹائم دیں، بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی جو آپ کو چاہیے کہ آپ گھر میں بچوں کو طلباء و طالبات کو سنایا کریں کہ اتنا حاضر ناظر بندہ، اتنا موجود ذہن کا بندہ۔ ایک دن نا بہلول بغداد کے بازار میں کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، بازار میں کبھی اس دکان میں کبھی اس دکان، وہ بندے 5-7 حکومت کی طرف سے اس کی مخبری کے طور پہ پیچھے رہتے تھے تبلیغی۔ انہوں نے بہلول کو دیکھا اور دیکھ کے کہتے ہیں بہلول بازار میں کیا کر رہے ہو؟ بہلول کیسا حاضر دماغ بندہ تھا، دیر نہیں کی، جب انہوں نے کہا بازار میں کیا کر رہے ہو، ہمارے جیسے کوئی مسکین ہوتا تو مطلب کہتا جی میں چینی لینا ہے، وہ جی میں ایک بندہ جدوں کپڑے دھوندا سی تے بدل آ جاندے سی، وہ جدوں صابن لین جانا بدل، اج بھی بدل بڑے راج جیسی آئے نارو والو، بدل ہی بدل چمکا ہی چمکا، ٹھیک ہو گیا موسم خیر ہو جائے۔ تو وہ جدوں بھی مطلب کپڑے دھونے، مسکین آدمی اکو سوٹ اکو جوڑا وہی دھونا وہی پانا، جدوں صابن لین جا
بدل گج پہ تیجے دن سوچ سوچ کے ہمت کر کے ویکھو تو سورج نکلیا ہوا دکان تے اجے پیر نہیں رکھیا بدل چمکیا باہر نکل کے آسمان والے ویکھ کے آندا مرچاں لین آیا تو مطلب یہ جی سوری متوجہ ہے سرکارا تو مطلب یہ ایک سسٹم ہوتا ہے مطلب اچانک کو بندہ کو کہتے نا اچانک تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے میں جواب کیا دوں وہ بہلول کے پیچھے پڑے ہوئے تھے شاہ جی مطلب اور یکدم انہوں نے کہا بازار میں کیا کر رہے ہو کیسا حاضر دماغ بندہ ہے ولایت علی نہ ہو تو بندہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا پورے اطمینان سے بہلول کہتا ہے بازار میں صلح کروانے آیا ہوں پتہ نہیں کیوں ذہن اس طرف آ گیا ہے آپ جی قدردان مجمع کمال بہلول کی بات اور آپ کو پتا صلح کا درجہ ہی بڑا ہے صلح کا خدا کی قسم بہت بڑا مقام ہے آپ یہ معاشرتی پہلو میرے بزرگ بیٹھے میں کون ہوتا ہوں آپ کو سمجھانے والا لیکن میری گفتگو ہوتی ہے نوجوانوں سے عزیزوں سے کہ مقام جو ہے نا مطلب کسی کو کبھی بھی ناراض دیکھو تو آپ جتنا پارٹ پلے کر سکتے ہو آپ صلح کے لیے کام یہ مولا کا فرمان ہے قبلہ موجود ہے قبلہ اس بات کی گواہی دیں گے اس روایت کی تائید فرمائیں گے میں آپ کو ایک چھوٹا سا منظر بس دکھا کے اسٹیج میں دے رہا ہوں صلح کا ذرا مقام دیکھیں ایک مومن نے مولا سے کہا کہ مولا لیلۃ القدر کا بڑا مقام ہے لیکن اگر لیلۃ القدر انجانے میں گزر جائے تو پھر تو سال بعد آتی ہے اور زندگی کا پتہ نہیں اب سال کون انتظار کرے اور مولا اگر بندہ سال سے پہلے مر جائے تو لیلۃ القدر سے تو محروم ہو گیا اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ اتنی عظمتوں والی رات ہے یہ اتنی فضیلتوں والی رات ہے مولا لیلۃ القدر گزر جائے سال زندگی کا اعتبار کوئی نہیں عمر کا پتہ کوئی نہیں کب تک ہیں کیا ہے مولا کیا کریں سال پورا مولا اور لیلۃ القدر بندہ کیا کرے مولا فرماتے ہیں آل محمد کی چوکٹ پہ پریشان نہیں ہوتے دو لڑے ہوئے مومنوں میں صلح کروا لو لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بچوں بزرگوں کے ذہن میں تو یہ باتیں ہیں لیکن آپ کے ذہن میں یہ آنی چاہیے اچھا اس مومن نے جب کہا نا کہ مولا لیلۃ القدر کا ثواب مولا نے کہا دو لڑے ہوئے مومنوں میں صلح کروا دو ملک صاحب دو لڑے ہوئے مومنوں میں آپ سب سوکھے کی لڑائیاں چوکھی ہوں گی میں تاں پہ دو لڑے ہوئے مومنوں میں صلح کروا دو لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے وہ مومن پریشان ہو گیا سادہ زمانہ تھا کہنے لگا مولا جی لڑے مومن لبن نہیں نا آج کے دور میں ہوتا ستائی خیرہ سا روز لیلۃ القدر کا ثواب کوشش تو کر رہا ہوں کہ میرا میسج پہنچ جائے دوستوں تک وہ مسکین کہتے ہیں مولا لیلۃ القدر کا ثواب تو لڑے ہوئے اگر لڑے ہوئے مومن ہی نہ ملے تو لیلۃ القدر کے ثواب سے بندہ محروم رہ گیا دیکھو خانگی معاملات معاشرتی معاملات تو نے آل محمد جیسے ہیرے ہماری ضد میں چھوڑ دیے یہ چیزیں تجھے کسی اور چوکھٹ سے نہیں مل سکتی جب اس نے کہا نا مولا اگر دو لڑے ہوئے مومن نہ ملے تو پھر تو بندہ لیلۃ القدر سے محروم رہ گیا امام فرماتے ہیں دو لڑے ہوئے میاں بیوی خانگی پیورلی ذاتی معاملہ دو لڑے ہوئے میاں بیوی ہو تمہیں پتہ چل جائے تمہاری عزیزداری ہو ان کی صلح کروانے کے لیے تو گھر سے چل پڑے صلح ہو یا نہ ہو تو چل پڑے تجھے لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے آمادن متوجہ نوجوانان گرامی یہ دیکھیں ذرا معاملات کم از کم دیکھیں تاکہ کس طرح معاشرے کو سیدھا کیا جا رہا ہے قبلہ وہ کہتا گیا مولا اگر یہ بھی موقع نہ ملے مولا پھر بندہ محروم رہ جائے گا اگر یہ بھی موقع نہ ملے امام فرماتے گئے وہ پوچھتا گیا اگر یہ بھی موقع نہ ملے امام نے کہا اس طرح کر لو لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا امام نے کہا اس طرح کر لو وہ کہتا اگر یہ بھی موقع نہ ملے امام جواب دیتے گئے بالآخر معصوم نے قبلہ فقرہ کہا معصوم فرماتے زیادہ دیر کیا قیامت تک پوچھتے رہو ہم تجھے جواب دیتے رہیں گے لیکن اگر کوئی بھی موقع نہ ملے تو لیلۃ القدر اصل میں ہماری دادی فاطمہ کا نام ہے ہماری دادی فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جاؤ لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا آپ جی آپ زندہ و سلامت رہیں کاش زمانے کے ذہن میں مقام فاطمہ آ گیا ہوتا پھر حسین کی ماں کو اپنے گھر کی دہلیز سے دربار خلافت تک نہیں جانا پڑتا
रोती आंखों से दुआ मांगो अल्लाह किसी का बेटा सवाली बन जाए, किसी की बेटी सवाली ना बने। मैं साहब मैं नहीं पढ़ रहा हूं, बस एक फिक्र कह के स्टेज में भाई को दे रहा हूं, लेकिन नौकरी चाहता हूं मेरा हक हिस्सा थोड़ा मेरा हो जाए। मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना इस्माइल मुबल्लग आजम का मुनाजरा था बीबी के हक के मौजू पे कि फिदक बीबी का हक है या नहीं। ये बातें किताबों में नहीं मिलती, सीना बसीना होती हैं, इसलिए सुना रहा हूं। मुनाजरा था मौलाना काजी सईदुर रहमान से, बुजुर्गों ने ये नाम सुना हुआ है, बच्चों के लिए नई बात होगी। काजी सईदुर रहमान ये करोड़ मुजफ्फरगढ़ के इलाके के बहुत बड़े हमारे भाइयों के आलिम दीन थे। काजी इनकार करता रहा कि बीबी फातिमा हक मांगने नहीं गई। मौलाना इस्माइल दलाइल देते गए। जी जब काजी जिद पे आ गया ना, मुबल्लग आदम ने, आखिरी में बात कर रहा हूं, 1 मिनट की बात है, मुबल्लग आदम ने कहा काजी पब्लिक को परेशान न करो, अगर बीबी फातिमा हक मांगने नहीं गई, कुरान तेरी मेज पे है, वो सर पे रख ले। सही बुखारी सीने से लगा, काबे की तरफ मुंह करके कह दे कि बीबी फातिमा हक मांगने नहीं गई। मैं शियों का मुनाज़रे आज़म तेरे मजहब में आ जाऊंगा। काजी सईदुर रहमान से मैंने जाती तौर पे ये बात सुनी। काजी कहते हैं मैंने जहन में सोचा कि बंदे कचहरियों में झूठे, थानों में, पंचायतों में कुरान उठा लेते। काजी कहते कल क्या होगा, जो अजाब आएगा मैं देखूंगा। आज मैं शियों के मुनाज़रे आज़म को अपने मजहब में लाना है। काजी कहते मैंने कहा मौलवी इस्माइल अपनी बात पे कायम हो, अगर मैं कुरान उठा के कह दूं कि बीबी फातिमा हक मांगने नहीं गई, मेरे मजहब में आ जाओगे? मुबल्लग आज़म ने कहा मैं शिया इस्माइल मनादर लिख के देता हूं, मैं तेरा मसलक इख्तियार कर लूंगा, मैं शिकस्त मान लूंगा। काजी कहते मैंने फैसला कौन बात की, मौलवी इस्माइल कायम हो अपनी बात पे? जब मौलवी इस्माइल ने कहा मैं कायम हूं, काजी ने कुरान मेज से उठाया। बुजुर्ग जरा देखे, कुरान उठा के उसने गिलाफ से निकाल के मजमे को दिखाया, मजमे को दिखा के फिर लपेटा, कुरान सर पे रखा। काजी सईदुर रहमान ने बुखारी शरीफ को सीने से लगाया, काबे की तरफ मुंह किया। अभी काजी नहीं बोला, मौलवी इस्माइल की आवाज आई, अच्छा मुहम्मद की बेटी तेरी किस्मत। अल्लाह जाने मैं समझा नहीं सका, अल्लाह जाने मैं समझा। जी बिस्मिल्लाह मेरे भाई। काजी कहते हैं मुबल्लग आदम की आवाज आई, अच्छा बीबी फातिमा तेरी किस्मत, इससे ज्यादा मैं तेरी वकालत कर ही नहीं सकता, इससे ज्यादा मैं तेरी। काजी कहते मुझे नहीं पता कैसा खंजर मेरे जिगर पे लगा है। काजी कहते मेरी चीखें निकल गई, मैंने रो के कहा लोगो इस्माइल सच कह रहा है। हुसैन की माँ बाबा के दरबार से रोती हुई